أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس کی مدح و ثنائی جتنی بھی کریں بہت کم ہے، قلیل ہے. اس کی کوئی حد معین نہیں ہے جسے ہم شمار میں لے آ سکیں، اور اس کی نعمتوں کو گننے والا گن بھی نہیں سکتا، اس کی گہرائیوں میں جانے والا جا بھی نہیں سکتا. بے شک تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہے. آج میں ہمارے جوانوں کا مجمع دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گیا ہوں، کیونکہ آپ کے مجمع سے زیادہ خواتین کا روزانہ شام کو مجلس سے تو بہت زیادہ مجمع ہوتا ہے خواتین کا. ہمارے اندر جو جذبات تھے محرم سے پہلے، ابھی جو کہ عشرہ محرم آتا ہے، آگے جو امام زین العابدین علیہ السلام، سکینہ ام کلثوم اور یا کہ زینب کے اوپر جو مصائب ڈائے گئے، اس کا سلسلہ بھی تسلسل آگے جاری، عشرہ محرم جو سلسلہ بھی جا رہا ہے. ہمارے اندر ہم تو مسجد میں بھی آتے ہیں، بارگاہ میں آتے ہیں، مسجد میں تو اپنی عبادت کا اظہار کرتے ہیں، بارگاہ میں اپنے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. ہمارے اندر جو جذبات ہیں، جو ہم دوسروں کو دکھانا چاہتے ہیں، اپنے عقیدے کا اظہار کریں. عقیدہ ہی یہی چیز ہے، جذبہ ہے جو دوسروں کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں. جو خطبہ بیان کرتے آئے ہیں مجالسوں میں، دیگر پروگرامات میں آپ نے خود سنتے آئے ہیں، امام کی ولادت کے حوالے سے، امام کے واقعات کے حوالے سے. اصل مقصد کربلا ہم نے حاصل کرنا ہے، اصل مقصد کو ہم نے حاصل کرنا ہے. سب علماء عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، مسلک دیگر مسلک والے بھی امام حسین علیہ السلام کا عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. جس طرح شیعہ نے حیدر کرار اپنے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اسی طرح وہ مظلوم کربلا کا عقیدت کا اظہار بھی ہر مسلک کر رہے ہوتے ہیں. ایک گروہ ایسا ہے جو مسلمانوں کا لبادے میں اٹھ کر مسلمانوں کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس گروہ کی نشاندہی کرنا ہمارا فریضہ بنتا ہے، ہمارا حق بنتا ہے کہ اس گروہ کی نشاندہی کریں، اس گروہ کو تلاش کریں جو مسلمانوں کا لبادہ بیٹھ کر آج مسجدوں میں گھسا ہوا ہے، امام بارگاہوں میں گھسا ہوا ہے، شیعوں کی مجالس میں گھسا ہوا ہے. ہر وہ اپنے فریب اپنے کارنامے انجام دیتا ہے، اسی کو ہم نے تلاش کرنا ہے. بے شک آپ عزیزان دیکھیں، آج اگر کوئی اس گروہ میں شامل ہو جاتا ہے، اگر ناسبی گروہ میں اگر کوئی شامل ہو جاتا ہے، اپنا آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، تو وہ مسلمان کہنے کا لائق نہیں ہے. وہ سلمان راشدین بن سکتا ہے لیکن وہ مسلمان نہیں بن سکتا. سلمان راشدی کی تاریخ آپ نے سنی ہو گئی. وہ جب سے تاریخ میں مسلمان اپنے آپ کو کہلاتا تھا، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا تھا، اس کی ولادت مسلمان کے گھر میں ہو گئی تھی، پھر بھی اس نے جب سے پیدا ہو گیا اس نے رسالت کا انکار کیا اور رسالت پر توہین رسالت کی. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی. جس نے رسول اللہ کی توہین کی اس نے اللہ کی توہین کا انکار کیا. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی توہین کی اس نے اللہ کی توہین کے انکار کیا. اسی لیے اس کی سزا بھی برطانیہ میں ایک غازی نے دیا، جس نے خود اقرار کیا، ایک جاتا اس کی جو سر تھا وہ گردن سے مٹا کر دیتا. اس جج کے سامنے جا کر بھی اس غازی نے جواب دیا، میں مسلمان ہونے کا حق ادا کرتا ہوں، میں کسی کے سامنے سر جھکاتا نہیں، کیونکہ میرے مولا غازی عباس نے کہا سر اٹھا کے جواب دیا. ہر کسی کے سامنے اس نے اسی طرح جواب دیا. آج آپ کے سامنے دیکھیں، ناصبی آج کے بھی آپ کے درمیان موجود ہیں، آپ کے مجالس کے اندر موجود ہیں، آپ کے جلوسوں کے اندر موجود ہیں، آپ کے امام بارگاہوں میں، آپ کے عاشقان حیدر کرار جس جگہ پہ بھی، جس محل بھی عاشقان حیدر کرار مجلس برپا کرتے ہیں، مظلوم کربلا کی فرش عزا میں بیٹھتے ہیں، وہاں پر وہ نسبی گروہ بھی آتا ہے، کہیں علم کشائی پہ پیش کرتا ہے، کہیں عزاداری پہ پیش کرتا ہے، کہیں نسبی گروہ ہے جو آج آپ کے اوپر انگلیاں اٹھا رہا ہے. اسی لیے شاید کہہ رہا ہے درود پڑھیں. آج اسی طرح ہم غازی عباس کے پرچم سے بھی وعدہ کرتے ہیں. اٹل وعدہ ہے اپنا اے سخی عباس کے پرچم.
اٹل وعدہ ہے اپنا اے سخی عباس کے پرچم جو دنیا کیا ہے محشر کو بھی ہم بیدار کر دیں گے. بے شک ہم علم عباس سے وعدہ کیا ہے اپنے گردنوں سے سر جدا ہو جائیں تب تک ہم علم عباس کو زمین پر گرنے نہیں دیں گے. آج ہمارے دونوں ہاتھ تو سائم ہیں, آج ہمارے دو ہاتھ صحیح کر ہے, ہم مزدوری بھی کر سکتے ہیں, ہم کام کاج بھی کر سکتے ہیں, لیکن وہ مظلوم کربلا کا سوچے فرات کے کنارے پر اپنے دونوں ہاتھوں کو کٹوایا تب بھی علم عباس کو زمین پر گرنے نہیں دیا. آج ہمارا پیروکار علی عباس کا فریضہ بنتا ہے کہ آپ بھی جب علم کشائی ہوتی ہے, اگر آپ کے علم کے اوپر اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے آپ بھی اس کو جواب دیں. ہمارے مولا غازی عباس نے ہمیں سکھایا ہے آپ کی گردن سے سر جدا ہو جائے, آپ کے دونوں ہاتھ کٹ جائے تب بھی علم عباس کو زمین پر گرنے نہیں دیں گے. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. اسی لیے شاعر نے کہا اٹل وعدہ ہے اپنا اے سخی عباس کے پرچم, اٹل وعدہ ہے اپنا اے سخی عباس کے پرچم جو دنیا کیا ہے محشر کو بھی ہم بیدار کر دیں گے. ابھی جو ہے کہ آپ کو پتہ نہیں, ابھی عشرہ محرم ہمارے ادھر بھی ہوتا ہے, ابھی عید کی نماز ہوتی ہے, دیگر جلسے ہوتے ہیں. اگر فلاں وزیر اعلیٰ آنا ہے تو سارے گاڑیاں لے کر پرچم لے کر جاتے ہیں اور دیگر اب سبیل لگاتے ہیں, دیگر چیزیں کرتے ہیں تو لائسنس لانا پڑتا ہے. اور آئے گا آپ کے پاس گورنمنٹ ملازم آ کے کہے گا آپ کے پاس کوئی چیز ہے اس کی اجازت نامہ کچھ ہے. ارے بھائی ہم آپ سے یہ کہتے ہیں آپ عید کی نماز کے لیے بھی کوئی لائسنس نکلوائیں. آپ جب وزیر اعلیٰ کے استقبال کے لیے جاتے ہیں ادھر بھی پرچے آپ اس سے بھی اجازت نامہ لے آئیں جلوس پہ جانے کے لیے. جب مظلوم کربلا کے عاشور برپا کرتے تو آپ کو لائسنس کیوں چاہتا ہے؟ بے شک آپ کو اجازت نامہ کیوں چاہتا ہے؟ اگر اجازت نامہ اگر آپ کو چاہیے تو جس وقت جلسے ہوتے ہیں ادھر آپ اجازت نامہ کیوں نہیں مانگتے ہو؟ جب سبیل امام حسین لگتی ہے تو آپ آگے اجازت نامے مانگتے ہو, اجازت نامے مانگتے ہو تو وہاں بھی اجازت نامے مانگو, پھر آگے آپ اجازت نامے ادھر بھی مانگو. آپ جب الیکشن آتے ہیں کینڈیڈیٹ اپنے جھنڈے لگانے میں مصروف ہوتے ہیں. اسی طرح پیروکار حیدر کرار, پیروکار مظلوم کربلا کے بھی یہی ہوتے ہیں. جب محرم الحرام آتا ہے تو چھتوں پر علم لگاتے ہیں. جس کے لیے آسمان روئی وہ بھی دیکھ رہے ہیں کس عزا خانے میں مجلس امام حسین برپا ہوتی ہے. آپ جب تحریکوں کے جھنڈے لگاؤ گے, پارٹیوں کے جھنڈے لگاؤ تو کون سی آسمان دیکھیں گے؟ صرف آپ کینڈیڈیٹ کو خوش کروا سکتے ہو اور الیکشن میں کھڑے ہونے والے صدر کو خوش کروا سکتے ہو, لیکن جب آپ محرم الحرام میں علم عباس گڑھ میں لگاؤ گے تو آج جس کے لیے فرشتے روئے, جس کے لیے آسمان روئی, جس کے لیے پرندے روئے, وہ سب دیکھ رہے ہیں مظلوم کربلا کا اذانک کہاں کہاں برپا ہو رہا ہے. صرف آپ الیکشن میں صدر کو خوش کروا سکتے ہو, لیکن محرم الحرام میں جو 3 دن تبتی ہوئی ریت پر پڑا وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. ابھی بھی آپ کی مجلس میں آیا ہوگا, غازی عباس آیا ہوگا, بی بی زینب آئی ہوئی ہوگی, کلثوم آئی ہوگی, آپ کے درمیان بیٹھ کے مجلس سن رہی ہوگی, آپ کے درمیان بیٹھ کے کہے گی میرے بھی پیروکار بیٹھے ہیں مجلس پر پا کر. میرے بھائی جو 3 دن تک ریت پر پڑے اور نہر فرات پر پانی لانے کے لیے گئے, اسی کی بہن ہمارے درمیان مجلس سنتی ہوگی. آج ہم ہر الیکشن میں کھڑے ہونے والے کو خوش کرواتے ہیں, لیکن کبھی یہ بھی سوچے اس مظلوم کربلا بھی خود کو بھی خوش کروائے. جب یہاں آزاداری مختصر چھوٹی سی مجلس پڑھ کر آپ کے زحمات کو تمام کرتا ہوں. یہی غرو یہی ناصبی جس طرح عید غدیر کو ختم کیا اسی طرح محرم کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں, دبانا چاہتے ہیں, محرم کو بھی زمین پر دفن کرنا چاہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا عید غدیر میں اتنی بڑی شیعوں کی سب سے بڑی عید 3 عیدیں ہیں, ایک عید الاضحیٰ ہے, ایک عید غدیر ہے, ایک عید مباہلہ ہے. ان میں سے سب سے بڑی عید جو ہے عید غدیر ہے, لیکن ہمارے مومنین جو ہے مسجد میں کہیں دکھائی نہیں دیتے ہیں, دن میں جشن منانے کے لیے کہیں نظر نہیں آتے. کیوں؟
جو دشمن حیدر کرار ہوتا ہے وہ انہی چیزوں کو دفن کرنا چاہتا ہے. وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ دنیا پہ جس طرح محرم الحرام کو، کربلا کے واقعے کو دنیا میں روشن کیا ہے، اسی طرح عید غدیر کو روشن نہ کرے. اسی لیے دشمن حیدر کرار اس کو دفن کرنا چاہتا ہے. آپ سوچیں، ہم غلط فہمی میں ہیں، ہم اپنے جذبات کو تو دوسروں کے ابھارتے ہیں. مجالس میں جب کوئی عالم نکتہ بیان کرتا ہے تو اس پہ بھی ہم اپنا عقیدے کا اظہار کرتے ہیں، جذبات سے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں. لیکن یہ عقیدت کا اظہار اس وقت کرے جب آپ کے سامنے دشمن کھڑا ہو، دشمن کے سامنے آپ اپنا عقیدہ پاک عقیدے کا اظہار کریں. دشمن کے سامنے ہر کسی جگہ پہ، میں نے پہلے بھی کہا ہے، ایک مقام ہوتا ہے، ایک جگہ ہوتی ہے، ادھر اپنے عقیدے کا اظہار کرنا پڑتا ہے. ہر گلی کوچوں میں پھرتے ہوئے اپنے عقیدے کا اظہار نہیں کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم اس پاک مذہب، اس پاک مسلک سے تعلق رکھتے ہیں جس طرح ہدایت کی ہے. ہمارے لیے ہدایت کر کے ہمارے بارے میں تذکرے کر کے چھوڑے ہیں کہ آپ نے اس صراط المستقیم کے راستے پر چلنا ہے. اسی لیے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، جب امام حسین علیہ السلام نے خطبہ فرمایا تو عبید اللہ ابن زیاد کربلا کی طرف جا رہے تھے. مختلف خطبے امام حسین علیہ السلام نے راستے میں جاتے ہوئے خطبے دیے، لیکن مومنین کو یہ بھی تاکید کیا اور ہدایت بھی کہا کہ کل جنگ ہو جائے گی، پرسوں جنگ ہو جائے گی، آپ مارے جاؤ گے، اگر آپ جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو، میں تنہا بھی جنگ کر سکتا ہوں. وہی سپاہ سالار جو خدا کا حقیقی بندہ ہوتا ہے وہ سرزمین کربلا میں اکیلے شہید ہوئے، اکیلے رہ گئے. اسی نے ہدایت کی، واقعے کو ان کو آگاہ کیا، واقعے سے کہا کہ سرزمین کربلا میں اگر آپ پہنچ سکتے ہو تو پہنچے، اگر آپ نہیں آ سکتے ہو، آپ کے اندر اتنی جرأت ہمت نہیں ہے تو میں آئے، میں اکیلا بھی کافی ہوں دشمن کے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے. امام حسین علیہ السلام نے خطبہ دیا تو راستہ روکنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کا عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے ایک سپاہی بھیجا، اور ابن زیاد رہائی کو جو اپنی سرگردگی میں امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکنے کے لیے اس نے بھیجا. جب امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اور ابن زیاد رہائی سے فرمایا، کہا کہ یہ دنیا کے حالات بدل گئے ہیں، یہ دنیا کے حالات تبدیل ہو گئے ہیں، جو حالات تھے وہ نہیں رہے گا. ابھی سمجھے، ابھی ہمارے معاشرے میں جو اس وقت کا واقعہ آج بتانا لازمی ہے، کیونکہ معاشرے میں اسی طرح تبدیلی آئی ہے. امام حسین علیہ السلام نے کہا دشمن سے، کہا کہ دنیا کے حالات، دنیا کی کیفیت جو تھی وہ تبدیل ہو گئی ہے، جو حالات تھے وہ نہیں رہے. نیکی تبدیل ہو گئی، برائی تبدیل ہو گئی، جو نیکی تھی وہ بدل کر منکر میں تبدیل ہو گئی، جو برائی تھی وہ اسی طرح رہ گئی، منکرات ماحول میں رائج ہو گئی، اور رشوت کرپشن دنیا میں رائج ہو گیا. ہر کوئی رشوت کرپشن کے پیچھے مصروف ہے، ہر کوئی منکر کر رہا ہے، معاشرے میں کوئی تنقید کرنے والا نہیں ہے. اسی لیے میں نے آپ کے سامنے سورہ عصر کی تلاوت فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی سورہ میں فرماتا ہے، آپ جو کہ حق کی تنقید کریں اور حق کی طرف آپ لوگوں کو، مومنین کو ہدایت کریں. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے، اور امام حسین علیہ السلام بھی کہہ رہا ہے کہ جو حق کا راستہ تھا، جو صراط مستقیم کا راستہ تھا، وہ اب بدل گیا ہے، اور دنیا میں جو صراط مستقیم کا راستہ جو رائج تھا وہ اب نہ رہا، وہ اب منکرات آ گیا، وہ شرابی خور تخت پر آ کر لوگوں کو اس طرف لے کر گئے. درود پڑھیں محمد علیہ. یہ صراط مستقیم کا راستہ، جو سیدھا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا جو سیدھا راستہ تھا وہ اب نہ رہا. اسی لیے امام حسین علیہ السلام آگے جا کر فرماتے ہیں، معاشرے میں صرف بلائی اور نیکی دو چیزیں رہ گئی ہیں. امام حسین علیہ السلام مثال دے کے فرماتے ہیں، اگر برتن سے ساری چیزیں ختم ہو جائے، صرف برتن سے پانی اندیلا جائے، برتن میں جو صرف رہ جاتی ہے وہ صرف پانی کے برتن میں نیچے تہ میں جو بچتی ہے صرف تری رہ جاتی ہے. ابھی معاشرے میں، ابھی آپ کے معاشرے میں، ابھی آپ کے ماحول میں صرف برتن کی تہ میں جو بچی ہوئی تری ہے وہی رہ گئی ہے. انسان احساس کر رہا ہے کہ صرف برتن کی تہ میں صرف تری رہ گئی ہے. بے شک آج ہمارے ماحول میں صرف جو برتن میں تہری رہ گئی ہے نیچے، وہی ہمارے ماحول میں رہ گیا ہے. نیکی رہ گئی، اچھائی دو چیزیں رہ گئی، سارے منکرات اور کرپشن سارے دور رہ گئے.
اگر کسی انسان کو، اگر کسی مسلمان کو، اگر آپ نے واقعی کربلا کو سمجھنا ہے تو سالہ سال محنت کرنے پڑے گی. جس طرح آپ کسی ملک کے اندر ماحول کو دیکھنے کے لیے، اگر ماحول کا اندر حالات کو بیان کرنے کے لیے آپ جائزہ لیتے ہو تو کئی سال لگا دیتے ہو. کسی ملک میں کرپشن ہے، کسی ملک میں یہ ہے، کسی ملک میں اچھائی ختم ہو گئے. اگر آپ اسی طرح کسی ملک کی کیفیات کو جاننا چاہتے ہو، اسی طرح آپ کربلا کی کیفیت حالات کو جاننا چاہتے ہو، کربلا کے واقعے کو جاننا چاہتے ہو تو آپ کو سالہ سال محنت کرنی پڑے گی. اگر آپ سالہ سال محنت نہیں کرو گے تو امام حسین علیہ السلام آگے جا کر فرماتے ہیں کہ آپ کے ماحول میں لہو و لعب منتقل ہو جائے گا، آپ کا ماحول تبدیل ہو جائے گا. ابھی لہو لعب کی بارے میں بتاؤں گا. ابھی ہمارے بھی ادھر ماحول میں یہی، آپ جدھر بھی دفتر میں جاؤ کرپشن ہی کرپشن ہے. ابھی کسی کو کہو کہ بھائی یہ غلط کر رہے ہو تو وہ 3-4 باتیں سنا دیتا ہے. یہ منکرات ہمارے ماحول میں رائج ہیں. جا کے کسی سے اچھائی نہیں ہوتی ہے، ہر کوئی کسی کا نقص نکالنے کے پیچھے لگا ہے. یہ اچھائی ہمارے ماحول میں نہیں. ابھی سارا لہو لعب ہمارے ماحول میں یہ رائج ہے. آپ دیکھیں ابھی یوں ہی محرم نکل لے گی تو پھر ڈول بجانا شروع کریں گے. یہ ابھی آگے بیان کر رہا ہوں. ابھی ہمارے ماحول میں امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں یہ لہو لعب میں مصروف ہوں گے. ایسے ماحول جو حقیقت کو نہیں جانیں گے، جو حقیقت سے آشنا نہیں ہوں گے، اپنے ماحول سے آشنا نہیں ہوں گے. اگر کوئی امر بالمعروف نہی عن المنکر اپنے ماحول میں نہیں کرے گا، اگر کوئی امر بالمعروف نہی عن المنکر اپنے محلے میں کسی کو ہدایت نہیں کرے گا تو وہ ماحول، وہ گلی کوچے، وہ گھر کس میں مصروف ہوں گے، کس میں مبتلا ہوں گے؟ وہ لہو و لعب میں مبتلا ہوں گے. یہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں. اسی طرح جب امیر المومنین علیہ السلام، واقعہ بیان کر رہا ہوں، جب امیر المومنین علیہ السلام جنگ صفین کے لیے جا رہے تھے تو ایک شہر سے گزرنا پڑا. انبار کہتے ہیں، جو آج کل عراق کا بہت بڑا شہر ہے، انبار کہتے ہیں. جب امیر المومنین علیہ السلام اس شہر میں پہنچ گئے تو لوگوں نے امیر المومنین کا استقبال کیا، ڈول بجاتے ہوئے امیر المومنین کا استقبال کیا. ابھی سوچیں، ابھی کوئی کینڈیڈیٹ یا صدر آئے تو ہم دوڑتے ہوئے اس کے لیے جاتے ہیں، بڑی ڈیک لگا کے، گانے لگا کر، جھنڈے نعرے لگا کے، گانے بجاتے ہوئے جائیں گے. کوئی ہمارا امام تو نہیں آیا ہے نا ادھر، کوئی ہمارا جیسا ادنا سا ایک آدمی آیا ہے، کوئی امام نہیں. ابھی سوچے جب امیر المومنین انبار کے شہر میں پہنچ گیا تو جو پیروکار علی والے تھے، جن کے اندر کوئی شعور، کامن سینس کی کوئی چیز ہی نہیں تھی ان کے ذہن کے اندر، کسی نے تبلیغ کی نہیں کی تھی جس طرح ہمارے ادھر علاقے میں کسی نے تبلیغ نہیں کی. اسی طرح ادھر پہ تھا، دیہاتی لوگ تھے. جب امیر المومنین شہر انبار میں ایریا میں پہنچ گئے تو ڈول بجاتے ہوئے امیر المومنین کے پاس پہنچ گئے. امیر المومنین نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ پھر ان لوگوں نے کہا کہ ہم بڑے بزرگ، ہمارے کوئی بڑے بزرگ یا اعلی سطح کے کوئی آدمی آتا ہے تو ہم استقبال اسی طرح کرتے ہیں. امیر المومنین نے کہا اے بدبخت لوگ، دنیا میں تیرے لیے مشقت ہے، آخرت میں تیرے لیے بدبختی ہے. اس میں کہا آج ہم بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں. آج ہمارا کوئی تنظیم کا کوئی لیڈر آتا ہے تو ڈول بجاتے ہوئے، ڈگ لگاتے ہوئے جاتے ہیں. ہم پیروکار حیدر کرار کے ماننے والے ہیں. کیا ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ ڈول بجاتے ہوئے کسی پلیت کے سامنے ادھر جا کے ہم ڈول بجاتے ہوئے جائیں؟ کیونکہ ہم اس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ وہ خود ہدایت کر رہا ہے. یہ ڈول بجاتے ہو، جو آپ گانے کرتے ہو، دنیا میں آپ کے لیے مشقت ہے، آخرت میں آپ کے لیے بدبختی ہے، پھر بھی آپ ڈول بجاتے ہوئے راستے میں جاتے ہیں. بے شک یہ ہمارے لیے بدبختی ہے. ہم اپنے کینڈیڈیٹ کو خوش کروانے کے لیے جاتے ہیں. آپ نے کبھی اپنے ذہن میں سوچا ہے، کیا بھی غور کیا ہے اس موضوع پہ؟ کبھی اس بات پہ غور کیا ہے؟ امیر المومنین سے وہ لوگ خود کہہ رہے ہو اے کاش ہم نے یہ سمجھا تھا کہ ہمارے امام خوش ہو جائیں گے. آج ہم بھی کیا یہ سوچ رہے ہوتے ہیں اے کاش ہم جو شادیوں میں ڈول بجاتے ہیں، کیا ڈرم بجاتے ہیں، وہ اس سے کیا ہمارے امام خوش ہو جائیں گے؟ جو فرشتے رزق لے کر گھر میں پہنچ جاتے ہیں، وہ رزق لے کر دوبارہ ہمارے گھر میں پہنچ جائیں گے. کیا اس چیز سے ہمارے فرشتے خوش ہو جائیں گے؟ کیا جس کی توحید کا اقرار کرتے ہو وہ کیا خوش ہو جائیں گے؟ ہمارے امام خوش ہو جائیں گے اس چیز سے. بے شک وہی انبار کے لوگ کہہ رہے ہیں کاش ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہمارا امام خوش ہو جائے گا.
ہم کینڈیڈیٹ کو کسی صدر کو خوش کروانا پڑتا ہے تو وہ اس کی مدد کر رہا ہے. کون کینڈیڈیٹ مدد کر رہا ہوتا ہے؟ کینڈیڈیٹ کی مدد کرنے کے لیے جو اس کے نیچے سطح والے ہوتے ہیں اس کی تصویر لگا کر، بینر لگا کر، فلیکس لگا کر کینڈیڈیٹ کو خوش کرواتے ہیں. یہ ایک کرپشن والا ماحول ہے. آپ سوچیں، ہم نے یہ دنیا پر جو رائج چیزیں ہیں ہم نے اس پر غور نہیں کرنا ہے. ہم نے اس دنیا کا سوچنا ہے. ہم نے تو ادھر ایک انسان کو بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق نہیں کیا، انسان کو بننے کے لیے اس دنیا میں پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ کہا ہے کہ جاؤ، آپ نے دنیا میں جا کر آپ نے خود اپنے آپ کو بنانا ہے. ہم نے اپنے آپ کو بنانے کے لیے دنیا پرستی کو اختیار کرنا ہی نہیں ہے. ہم نے اس دنیا کے بارے میں سوچنا ہے جس جگہ پر ہمارے لیے ہمارے سامنے سوال کیا جائے گا ہم ادھر اپنے جھجک نہیں ہو جائیں گے جس طرح اس دنیا میں ہم جھجک ہو جاتے ہیں. ہم ادھر جواب دے سکیں گے. ہم نے اس طرح تیار کرنا ہے. آج کل آپ اپنے بچوں کو کہتے ہو کہ جاؤ بیٹا امتحان کی تیاری کرو، جاؤ. کیا آپ نے خود غور کیا ہے اپنے گریبان میں جا کر؟ ہم نے بھی اس دنیا کے لیے تیاری کرنا ہے. ہم نے اس دنیا کے پیپر کے لیے تیاری کرنا ہے. جس طرح آج ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں جاؤ آپ امتحان کی تیاری کرو، بند کمرے میں جا کر اپنے امتحانات کی تیاری کرو. آج آپ خود سوچیں، اپنے ذہن میں جا کر سوچیں کہ ہم جس طرح بیٹے کو ہدایت کرتے ہیں ہم اپنے لیے ہدایت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس دنیا کی تیاری کے لیے ادھر آ کے کھرپاٹ کو اپناتے ہیں، گناہوں کو اپناتے ہیں، گناہ کبیرہ کر کے اپنے آپ کے اوپر گریبان پہ یہ لاگو کرتے ہیں. جس طرح بچے امتحان میں پاس ہوتا ہے تو اس کو ایک ٹائٹل دیا جاتا ہے، انعام دیا جاتا ہے. اسی طرح گناہ میں مبتلا ہو کر اپنے گلے میں پھانسی لگاتے ہیں. یہ ہمارے لیے جائز ہی ایسی چیزوں پہ غور کریں. یہ ہمیں دنیا پرستی میں مبتلا ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں خلق نہیں کیا ہے. ہمیں اس دنیا اور دنیا فانی جس طرح اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اس دنیا کی ہمیں تیاری کرنی ہے. بس چند مسائل کے جملے میں پڑھ کر آپ کے زحمات کو تمام کرتا ہوں. اسی طرح ہم پیروکار حیدر کرار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، امام بارگاہ میں آ کر ہم نے مجلس امام حسین علیہ السلام منعقد کی. اسی طرح ہماری نسل آتے جائے گی، وہ مناتے جائیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری امت کے لیے ہدایت کا ایک راستہ، صراط مستقیم کا راستہ بھی معین کیا. اسی طرح امام حسین علیہ السلام نے سرزمین کربلا تک پہنچنے تک ساری امت کے جتنے بھی صحابی تھے، اہل و عیال، ساروں کو ہدایت کیا اور واقعات سے آشنا کیا، آگاہ کیا. سرزمین کربلا میں پہنچ گئے تو ساروں کے ہدایت کر کے عباس سے کہا کہ مجھے عبادت خدا بندگی خدا کرنے کی اجازت دے دے، دشمن کے لشکر سے جا کر کے. اور مظلوم کربلا نے اجازت دے دی مظلوم کربلا کو، اور نماز پڑھ کے تمام کیا. مختصر واقعہ بیان کر کے آگے آپ کو زحمت تمام کرتا ہوں. آخر میں سارے شہید ہو گئے. نہر فرات میں عباس علمدار شہید ہو گئے. سرزمین کربلا میں 3 دن پیاسا، اہل و عیال بھی پیاسے تھے اور علی اکبر علی اصغر بھی پیاسے تھے. قاسم بھی پیاسے تھے، فہرست میں نام نہیں آیا تھا. اجازت دے کر امام حسین علیہ السلام نے بھیجا. اور قاسم کے کیا ملے کربلا کے سرزمین پر؟ قاسم کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ملے جو ہوا میں لپیٹ کر لائے گئے. اور جب آخر میں رہ گئے تن و تنہا مظلوم کربلا رہ گئے. سرزمین کربلا پر مظلوم اکیلے رہ گئے. اور کنیز کو ایک شیشی میں کچھ ریت کے اندر پیالے میں باندھ کر دیا ہے. اس کنیز کو کہا کہ اگر سرزمین کربلا میں میں شہید ہو گیا تو یہ سمجھنا کہ اس سے خون ابلے گا. اسی طرح امام حسین علیہ السلام نے گرد خیموں کی طرف نظر کی، لیکن وہ مظلوم کربلا جس کے پیچھے پیچھے پوری فوج آ رہی تھی، آج سرزمین کربلا میں خیموں کی طرف نظر کر کے دیکھتے ہیں، خیموں کی طرف کوئی بھی نظر نہیں آ رہا ہے. خیموں کی طرف کوئی بھی نظر نہیں آ رہا. پھر ایک خیمے کی طرف جاتے ہیں، خیمے کے اندر سید سجاد ہے.
پھر امام حسین علیہ السلام اپنے فرزند زین العابدین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں تو سید سجاد بے ہوشی کی حالت میں ہوتے اور سید سجاد بے ہوشی سے اٹھ جاتے ہیں اور اٹھ کے اپنے بابا سے کہتے ہیں اے مظلوم کربلا اتنے وقت تک آپ کہاں تھے؟ میں آپ کے انتظار میں تھا، آپ کہاں تھے؟ علی اصغر کہاں ہے؟ قاسم کہاں ہے؟ علی اکبر کہاں ہے؟ اونو محمد کہاں ہے؟ غازی عباس کہاں ہے؟ آپ اکیلے کیوں آ گئے ہو؟ مظلوم کربلا روتے ہیں، روتے ہوئے کہتے اے میرے فرزند، میں اور آپ کے سوا اس خیمے میں کوئی بھی نہیں ہے، میں اور آپ تنے تنہا ہیں، سارے کربلا کی زمین میں شہید ہو گئے، میں اور آپ تنو تنہا ہیں۔ مظلوم کربلا اپنے فرزند سے کہتے او زین العابدین، امام حسین علیہ السلام سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں اے مظلوم کربلا آپ صبر کرے، مجھے اجازت دے دے، میں سرزمین کربلا میں جا کر اپنا کارنامہ انجام دینا چاہتا ہوں، اپنی ذمہ داری انجام دینا چاہتا ہوں، اے بابا مجھے اجازت دے دے، میں جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام اپنے فرزند سے کہتے اے بیٹا آپ بیماری کی حالت میں ہو، آپ علیل ہو، آپ جنگ نہیں کر سکتے، آپ ہاتھ سے تلوار بھی نہیں اٹھا سکتے، آپ جنگ نہیں کر سکتے، آپ کا ادھر ہونا لازمی ہے، آپ کا اس امت کے درمیان ہونا لازمی ہے، آپ جنگ نہیں کر سکتے۔ اور امام حسین علیہ السلام سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں روتے ہوئے اے بابا مجھے ایک بار اجازت دے دے، میں جنگ کرنا چاہتا ہوں، میں ان دشمنوں کو واصل جہنم کرنا چاہتا ہوں، لیکن مظلوم کربلا اجازت نہیں دیتے اور خود سرزمین کربلا پہ جانا چاہتے اور مینا کے اوپر پہاڑ پہ جا کے صدا بلند کرتے حل من ناس ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کر سکے، لیکن ان کے یار و مددگار کوئی نہیں تھے، جو پوری لشکر تھی وہ سرزمین کربلا میں تنو تنہا رہ گئے، لیکن مظلوم کربلا جنگ کے لیے جا رہے ہوتے، جو ساروں کو سوار کر کے جنگ کے لیے بھیجتا تھا گھوڑوں کو تیار کر کے، لیکن آج انہی کے گھوڑوں کو تیار کر کے سوار کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے، سرزمین کربلا پہ بھیجنے کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح جو ساروں کو کفن و دفن کر رہا تھا، آج سرزمین کربلا میں غسل دفن کرنے کے لیے، کفن پہنانے کے لیے آج کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، وہی سرزمین کربلا میں تبتی ہوئی زمین پر 3 دن تک پیاسا رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔